بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ مؤلف کتاب کے بارے میں۔ یہ کتاب فاطمۃ الزہرا من المہدی الی اللحدی آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ ایک عظیم الشان کتاب ہے جو حضرت آیت اللہ فروتنی کی عظیم کاوش و کوشش کا نتیجہ ہے۔ علامہ حضرت آیت اللہ سید کاظم فروتنی مرحوم کی ذات والا صفات محتاج تعارف نہیں ہے۔ آپ ایک عظیم الشان نکتہ پرداز خطیب، ایک فرزانہ استاد، ایک دانشور، ایک فقیہ بزرگوار، ایک مفسر، ایک مرد مومن اور ایک مرد جہاد تھے۔ حضرت آیت اللہ فروتنی نے کربلا میں 1348 کو ایک علمی اور روحانی گھرانے میں آنکھ کھولی۔ اس مرد دانش و جہاد ان کے خاندان کا نسب امام موسیٰ کاظم سے ملتا ہے۔ یہ خاندان اپنی علمی اور دینی خدمات کی وجہ سے اپنی شہرت میں افاقیت رکھتا ہے کہ کسی دور میں بھی اس خاندان میں رجال کی کمی نہیں رہی۔ اس خاندان نے انسانی اسلامی معاشرے کو بزرگ اور دانشور، توانا، خطبہ، ہدفدار، شعراء، مؤلفین، مفسرین، مجتہدین پیش کیے اور اپنی علمی، فکری، ادبی، اخلاقی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ قرآن مجید اور رہبران نور کا پیغام انسانیت تک پہنچنے کے لیے ان کے خاندان نے کثیر تعداد میں توانا اور فداکار رجال پیدا کیے۔ ان میں آیت اللہ عظمہ سید ہاشم فروتنی، آیت اللہ سید محمد ابراہیم فروتنی، آیت اللہ محمد حسن فروتنی اور آیت اللہ سید محمد کاظم فروتنی نے کافی شہرت حاصل کی۔ نشو و نما: مرحوم آیت اللہ فروتنی نے اپنا بچپن اپنے والد محترم مرحوم آیت اللہ سید ابراہیم فروتنی کے سایہ عطفت میں گزارا۔ آپ نے اپنی زندگی کا آغاز اپنے والد کی رہبری اور نگرانی میں کیا۔ جو ہی آپ نے ہوش سنبھالا تو آپ نے علم و دانش کے حصول کے لیے اپنی کوشش و کاوش شروع کر دی۔ آپ نے اپنی تعمیر و ترقی کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ جو ہی آپ نے اپنی زندگی کی بہار کی دہلیز پر قدم رکھا تو آپ کو اپنے شفیق اور مہربان والدین کے وجود نعمت سے محروم ہونا پڑا۔ آپ کے لیے ان کی جدائی ایک بہت بڑا صدمہ تھا جو آپ کے لیے ناقابل برداشت تھا، لیکن آپ کے سامنے سید الشہداء کی پرمصائب زندگی تھی۔ آپ نے ان کی مصیبت کے آثار پڑھ کر اپنے دل کی طوفان زدہ کشتی کو صبر کے سمندر کے ساحل پر لنگر انداز کر کے پرسکون کر دیا۔ اس وقت آپ کے والدین آسمان حیات سے غروب ہو چکے تھے۔ آپ کی حیات پر مصائب و آلام کا ہجوم ہو چکا تھا۔ تنگ دستی اور افلاس نے آپ کا دائرہ حیات تنگ کر رکھا تھا، لیکن آپ نے ان شدائد و مصائب کے باوجود کسب و دانش و کمال سے ہاتھ نہیں ہٹایا۔ آپ نے اپنی جد و جہد کو مزید تیز کر دیا۔ جب آپ کی ضرورت تعلیم مکمل ہو گئی تو آپ نے کربلا کے بزرگ علماء کے فقہی اصول کے دروس خارج میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ آپ کچھ عرصہ بعد ایک درخشاں ستارہ بن کر ہر طرح اپنا نور بکھیرنے لگے۔ آپ نے خطابت و منبر کے علاوہ فقہ اور اصول و تفسیر کا درس دینا بھی شروع کر دیا۔ آپ کا حلقہ شاگردان وسیع سے وسیع تر ہونے لگا۔ آپ نے مختلف ممالک میں قرآن و اہل بیت کا پیغام پہنچایا۔ آپ بہت ہی صفات سے متصنف تھے۔ مرد سخن: آپ ایک توانا خطیب تھے، علم و دانش کے پیکر تھے۔ آپ جب منبر پر جاتے تو بھرپور اعتماد کے ساتھ گفتگو فرماتے تھے۔ ان کی گفتگو دل نشین ہوتی تھی۔ وہ پیام رسانی میں حیران کن قدرت رکھتے تھے۔ وہ سننے والے کو جذب کر لیتے تھے۔ آپ کے سامعین پر آپ کے وعظ و نصیحت کا بے پناہ اثر ہوتا تھا۔ آپ جب امام حسین علیہ السلام کے مصائب پڑھتے تو ایسے معلوم ہوتا جیسے روز عاشور مجسم ہو کر سامعین کے سامنے آ گیا ہے۔ آپ کی گفتگو قرآن مجید، نہج البلاغہ، احادیث اہل بیت پر مشتمل ہوتی تھی۔ چونکہ آپ ایک خالص اور مخلص اور روحانی معنوی انسان تھے، اسی لیے آپ کی گفتگو اپنا اثر دکھاتی تھی اور دلوں کو موم بناتی تھی۔ آپ کی تقریر سننے کے بعد لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ بہت سے گمراہوں کو راستہ ہدایت مل جاتا تھا۔ حق سے دور رہنے والے حق کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ حقوق کو پامال کرنے والے ادائیگی حقوق پر کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ مرد قلم: اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی نعمات میں سے جو شاندار نعمت عطا کی ہے وہ نعمت قلم ہے۔ قرآن مجید میں اس نعمت کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ اللہ نے قلم کی عظمت کی قسم کھائی ہے۔ سورہ قلم آیت نمبر 1: نون والقلم وما یسطرون۔ نون قسم ہے قلم کی اور اس کی جسے لکھنے والے لکھتے ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا، علماء کے قلموں کی سیاہی شہداء کے خون پر فضیلت رکھتی ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ اس قلم سے وہ قلم مراد ہے جو عالم کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جو حر ہوتا ہے وہ حریت پسند ہوتا ہے، جو حق و حقیقت اور صداقت کا امین ہوتا ہے۔ اسی قلم کی بات نہیں جو ظلم و ستم کی نگہبانی کرتا ہے، جو تعصب اور خشونت کو ہوا دیتا ہے، ظلمت و تاریکی کے لیے کام کرتا ہے اور لوگوں میں ذلت اور حقارت کا بیج بوتا ہے۔ حضرت آیت اللہ فروتنی کے لیے یہ عطیہ خداوندی ہے کہ آپ مرد قلم تھے۔ آپ کا قلم قرآن اور خاندان رسالت کی خدمت میں مصروف
عمل رہا۔ آپ کے فکری اور قلمی آثار درج ذیل ہیں۔ اہل بیت کے ہر ایک فرد پہ آپ نے کتابیں لکھی، کتابیں دیگر جو مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہیں۔ مرد ہجرت، آپ مرد ہجرت تھے۔ آپ نے قرآن اور اہل بیت کے پیغام کو پہنچانے کے لیے دور دور کے ممالک کا سفر کیا۔ آپ مراکش، آسٹریلیا، مصر، کویت، حجاز، ہندوستان، پاکستان، شام، لبنان تشریف لے گئے۔ آپ افریقی ممالک میں بھی گئے۔ آپ ہر مقام پر آپ کا ہدف قرآن اور اہل بیت کا پیغام تھا، کیونکہ آپ ایمان و عمل صالح سے مسلح تھے۔ آپ جہاں جاتے وہاں اپنے دروس اثرات چھوڑتے جو ہمیشہ یاد رکھے جاتے۔ آپ کی تبلیغ کا ایک یادگار نمونہ وہ ہے جب آپ مراکش میں گئے تو وہاں ایک جعلی حدیث پر عمل ہو رہا تھا۔ وہ حدیث یہ تھی کہ روز عاشور حضرت نوح کی کشتی کو نجات ملی تھی۔ اسی دن حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ وہاں کے لوگ روز عاشور کو بطور عید مناتے تھے اور شادیاں کرتے تھے، مٹھائی تقسیم کرتے تھے، شادیانے بجائے جاتے تھے۔ آپ نے وہاں اس حدیث کو جعلی ثابت کیا اور لوگوں کو حقیقت کی راہ دکھائی۔ مرد عاشق اہل بیت، آپ کو خاندان نبوت سے عشق تھا۔ آپ کا دل ان کی محبت میں دھڑکتا تھا۔ جب کبھی آپ کی زندگی میں کوئی مشکل پیش آتی تو آپ اہل بیت سے ہی توسل کرتے تھے۔ ان کی برکت سے آپ کے مشکلات آسانیوں میں بدل جاتی تھی۔ مرد جہاد، جہاں آپ ایک مرد دانش و بینش و ایمان و عمل تھے، وہاں آپ ایک مرد مجاہد مبارز بھی تھے۔ آپ ایک نڈر بہادر انسان تھے۔ حق گوئی آپ کا شعار تھا۔ آپ دعوت و ارشاد کرتے ہوئے کبھی خوف نہیں کرتے تھے۔ عدل و انصاف کے قیام میں پیش رہتے تھے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے نظام کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی سمجھتے تھے۔ آپ حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کہہ دیتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کو بارہا جیلوں میں جانا پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو قتل کرنے کے لیے گھر سے اٹھایا گیا تھا، لیکن خداوند تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ آپ عراق سے نکل کر کویت پہنچے، پھر لبنان، آخر میں ایران آئے۔ پھر آپ نے اپنی عمر کے آخری ایام تک دین مبین کی خدمت کی۔ جمادی الثانی کی 16 تاریخ 1415 ہجری کو آپ نے دار دنیا سے کوچ فرمایا۔ آخر میں دعا ہے کہ مہربان خدا انہیں اور ہمیں اپنے دامن عفو میں جگہ عنایت فرمائے۔ خدا را رحمت کن ان عاشقان پاک تینیت را، آمین رب العالمین۔ علی کرمی فریدنی، قم المقدسہ، ایران۔ تقدیم: میں اپنی اس کوشش و کاوش کو اپنے سید و سردار حضرت امام مہدی کے حضور پیش کرتا ہوں، جو خاندان وحی رسالت کی یادگار ہیں۔ وہ ہر زمانے اور انسانی نسلوں کے مصلح اعظم ہیں۔ ساری کائنات ان کے انتظار میں ہے۔ میں ان درخشاں و تابناک صفات کو جن میں اس ذات کی زندگی کو پیش کیا گیا ہے، جس کی سیرت درس آموز، تاریخ ساز اور سراسر افتخار ہے، وہ صدیقہ طاہرہ، ملکہ ارجمند اسلام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جوان کی مادر گرامی ہیں، آپ کے حضور ہدیہ کرتا ہوں۔ بندہ پر امید ہے کہ خداوند تعالیٰ میری اس ناچیز خدمت کو اس ہستی کی بدولت قبول فرمائے۔ سید محمد کاظم فروتنی، کربلا، عراق۔ سخن مؤلف: تمام حمد و ستائش کی وہ ذات سزاوار ہے جو اس کائنات کی افریدگار ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے سید و سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے پاکیزہ محترم خاندان پر، جو سب سے بہترین مخلوق ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں ایک ایسا لمبا عرصہ اس غور و فکر میں رہا کہ ایک ایسی کتاب تالیف کروں جو خاتون جنت صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی حیات پر مشتمل ہو۔ آپ پر اور آپ کے والد گرامی، آپ کے شوہر محترم اور آپ کے دونوں شہزادوں پر درود و سلام ہو۔ مجھے اس امر کا شدت سے احساس رہا کہ فوراً اس ملکوتی عمل کی وادی میں اتروں اور اپنا سفر شروع کروں اور جلد اپنے ہدف تک پہنچوں، لیکن جب میری نظر عربی اور اسلامی مصادر پر پڑتی تو مجھے اس بانوئے جہاں کے مقام کی رفعت اور عظمت کے مطابق ان مصادر سے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اس ہستی کے سامنے یہ علمی مصادر مجھے بہت حقیر و ناچیز دکھائی دیتے، بلکہ یوں کہوں کہ تمام مصادر جو اس ہستی سے مربوط تھے، چاہے وہ قدیم تھے یا جدید، وہ قارئین کرام کی پیاس بجھانے کے لیے کافی نہیں تھے۔ یہ تمام تالیفات نہ کامل آگہی رکھتی ہیں اور نہ آپ کی مبارکہ حیات پر مکمل طور پر روشنی ڈالتی ہیں، کیونکہ یہ عظیم ہستی اس جہان میں رسول اللہ اور تمام انسانوں کی محبت کا مرکز محور ہے، کیونکہ صدیقہ طاہرہ کی شخصیت اپنے دامن میں ملکوتی صفات اور خصوصیات رکھتی تھی۔ مجھے اس بات کا ہرگز اندیشہ نہیں تھا کہ یہ سنگین مسئولیت میرے لیے ممکن ہے اور میں نہایت ہی شائستگی سے اپنی دیرینہ آرزو کو عملی جامہ پہنا سکتا ہوں، بلکہ مجھے خوف اپنی کم مائگی اور ناتوانائی کا تھا، کیونکہ نہ میں اپنی فکر میں بلندی دیکھتا تھا اور نہ اپنی زبان اور اپنے قلم میں قدرت پاتا تھا۔
اسی سوچ و بچار میں دن گزرتے گئے۔ کب موقع ملتا ہے میں اپنی اس درینہ آرزو کو تکمیل تک پہنچاتا ہوں، لیکن کچھ واقعات اچانک رونما ہوتے کہ وہ مجھے اس کام سے روک دیتے اور میری یہ درینہ آرزو دری کی دری رہ جاتی۔ آخرکار وہ وقت بھی آیا کہ مجھے مصائب کے طوفانوں نے گھیر لیا، تو اس وقت میں نے بارگاہ خداوندی میں نظر مانی کہ اگر مصائب کے یہ بادل مجھ سے چھٹ گئے اور مجھے توفیق مل گئی تو فوراً صدیقہ طاہرہ کی زندگی پر کتاب تالیف کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مجھے مصائب سے نجات دی، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ بس میں نے اس کتاب پر کام شروع کیا، لیکن اس کتاب کے آغاز میں نہیں جانتا کہ میں کہاں پہنچوں گا، میری بات کہاں مکمل ہوگی۔ اللہ ہی مددگار ہے، وہ بہترین مددگار ہے، وہ مجھے کافی ہے، وہ سر اور اخروی سرا میں بہترین کارساز ہے، وہی توفیق دینے والا ہے، وہی یار و مددگار ہے۔ محمد کاظم فروتنی، 26 جمادی الثانیہ 1392، کربلا مقدسہ، عراق۔ باب سخن میں ورود اللہ کی آفرینش کا عظیم شاہکار اور آیت خداوندی فاطمہ، وما ادراک من فاطمہ۔ اے قارئین محترم، تم کیا جانو کہ فاطمہ کون ہیں؟ حضرت فاطمہ فرزانہ شخصیت ہیں، عالی قدر انسان ہیں، ایک ایسی عورت ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت بالغہ اور اس کے عجیب اور بدیع اقتدار کی آیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق فرمایا تاکہ وہ اس کے انبیاء میں اس کی قدرت کی نشانی ٹھہریں۔ پھر اسی سے اس کی دختر فرزانہ اور پارہ تن حضرت فاطمہ زہرا کو پیدا فرمایا تاکہ اس کی بے نظیر مخلوق میں اللہ کی نشانی ہو۔ انہیں خاتون بنایا تاکہ وہ انسانی فضیلت کا خلاصہ بنے اور اس کی عطاؤں کا مجموعہ ہو۔ یہ حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فضائل انہیں بخشے وہ اپنی جلالت میں جو حصہ انہیں عطا کیا، کائنات کی کسی عورت کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ان کے مقام و منصب تک رسائی حاصل کر سکے، کیونکہ اس کا تعلق ان برگزیدہ ہستیوں سے ہے جو پاک و پاکیزہ اللہ کی محبوب ہستیاں ہیں۔ اس سے قبل کہ اہل زمین انہیں پہچانتے، اہل آسمان ان کی عظمت اور رفعت کا اعتراف کرتے اور ان کے حق میں قرآن مجید میں آیات محکمات نازل ہوئیں جنہیں اس دور سے لے کر آج تک دن رات پڑھا جا رہا ہے۔ جب سے وہ اتری ہیں اس طرح قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گی۔ یہ عظیم الشان شخصیت ہیں، جس قدر انسان اپنی روحانیت معنویت میں اضافہ کرتا ہے، اسے محکم بناتا ہے، اس قدر اس پر عظیم شخصیت کی عظمت کے اسرار کھلتے ہیں، تو اس پر اس شخصیت کی خصوصیات اور اوصاف منکشف ہوتے ہیں۔ یہ فاطمہ زہرا ہیں، اللہ نے خود ان کی تعریف و ثنا کی ہے۔ ان کی رضا سے وہ راضی ہے، ان کے غضب سے وہ غضبناک ہے۔ رسول خدا نے ان کی عظمت و جلالت کے پیش نظر اس کی قدر و منزلت کو بیان فرمایا۔ فاطمہ میرے بدن کا پارہ ہیں، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ جب امیر عدالت امام علی علیہ السلام کی ان پر نگاہ پڑتی تو وہ ان کا حد سے زیادہ احترام و اکرام کرتے تھے۔ تمام ائمہ اہل بیت جب آپ کا ذکر کرتے تو ان کی تقدیس و تحریم بیان کرتے۔ سیدہ فاطمہ ایک بلند و بالا پرعظمت مبارک اسم ہے، جس نام کی برکت سے حکومتیں قائم ہوئیں، عظمتوں کی بنیاد ڈالی گئی، انہیں عروج دیا گیا، اور اس نام سے ظالم اور ستم پیشہ حکومتوں کا خاتمہ ہوا۔ آپ کی محبت و عظیم ابدی سعادت ہے۔ عنقریب تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جنت میں داخل ہو رہی ہوگی اور آپ کے دشمن جہنم کے راستے پر چل رہے ہوں گے۔ منزل یقین، مجھے یقین ہے یہ کتاب اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سعادت ہی سعادت ہے، نفع ہی نفع ہے، ایسا نفع جو نہ ختم ہونے والا ہے اور نہ محدود ہے، بلکہ ابدی ہے اور روز بروز نشو و نما پانے والا ہے۔ اس کی ہر بات اپنے دامن میں دل و دماغ کو تسکین و آرام دینے والی ہے۔ اس کے صحن پرسکون خوبصورت وادی کی مانند ہے، جس کے دیکھنے سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، دل میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، ایک قاری کی ابدیت ملتی ہے اور وہ اپنے آپ کو جنگلوں اور صحراؤں میں بھٹکنے سے محفوظ کر لیتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بہشت نشین خیال کرتا ہے اور معنویت و کمال کے ماحول میں پاتا ہے اور اسے حقیقی زندگی مل جاتی ہے۔ لیکن جب عالمین کی خواتین کی سید و سالار کی زندگی پر نظر پڑتی ہے تو معلوم ہوتا ہے ان کی زندگی مصائب و آلام سے مربوط رہی اور ان کی سیرت عبرت انگیز اور حکمت آموز واقعات سے لبریز ہے۔ ایک قاری کو ان کی زندگی سے اولیاء اللہ کی زندگیوں کا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کس طرح زندگیاں بسر کی، ان کی زندگیوں کا مقصد کیا تھا۔ آپ کی پرافتخار زندگی کے مختلف متعدد پہلو ہیں۔ آپ کی زندگی تاریخ اسلام کے نشیب و فراز کا ایک سنہری باب ہے۔ آپ کی یہ انسانیت ساز و تاریخ ساز و زندگی بہت کم تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی سایہ رسالت، امامت اور اپنے گھر کی چار دیواری میں بسر کی۔ آپ نے جس انداز میں اپنے بچوں، اپنے شاگردوں کی تربیت کی، اسے صرف آپ کے گھر والے ہی جانتے تھے۔
ان کے علاوہ کسی اور کو ذرہ برابر کی خبر نہیں تھی۔ ادھر تاریخ نے آپ سے ظالمانہ رویہ اختیار کیا، آپ کی شخصیت، آپ کی سیرت، آپ کی تعلیمات پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی، ہر ممکن کوشش کی تاکہ آنے والے ادوار آپ کی شخصیت تک نہ پہنچ سکیں۔ رسول اللہ کی بیٹی تھی یا نہیں تھی؟ اگر تھی تو ان کی سیرت و شخصیت کیا تھی؟ اسلام میں عورت کا مقام۔ جب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی پرعظمت شخصیت، ان کے آفاقی صفات و کمالات پر گفتگو ہوتی ہے تو ان سے بحث سے عورت کا وہ مقام و مرتبہ سامنے آتا ہے جو اسے اسلام نے عطا کیا ہے۔ تو اس وسیلے سے یہ بات روشن ہوتی ہے کہ اسلام نے عورت کو معاشرے میں جو حقوق عطا کیے ہیں ان کی سخت حفاظت کی ہے، اس لحاظ سے اسے انسانی معاشرے میں ایک پرشکوہ مقام بخشا ہے۔ اس بحث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب ایک عورت اسلام سے آگاہی رکھنے والی ہوتی ہے تو وہ جب تک اپنے والد کے گھر میں ہوتی ہے تو وہ ایک شائستہ دختر کی صورت میں ہوتی ہے، جب وہ اپنے باپ کے گھر سے شوہر کے گھر میں جاتی ہے تو وہ اپنے شوہر کے گھر امانت اطاعت کا نمونہ ہوتی ہے، جب اس کی جولی میں پھول کھلتے ہیں تو وہ معاشرے کی ایک ذمہ دار خاتون ہوتی ہے جو اپنے بچوں کی اس انداز میں تربیت کرنے والی ہوتی ہے جو ایک معاشرے کے لیے نعمت ثابت ہوتے ہیں کیونکہ وہ معاشرے میں ایک مثالی ماں اور مربی ہوتی ہے۔ اسلام میں عورت کو ایک مقام حاصل ہے، یہ بھی انسان کا ایک فرد ہے اور وہ صفت انسانیت سے متصف ہے۔ اسلام نے اسے اجازت دی ہے کہ وہ معاشرے میں دین کی حدود میں رہتے ہوئے اپنی عفت کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی زندگی کے امور کو نپٹائے۔ اس ضمن میں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ اسلام نے عورت پر علم و ادب اور ثقافت اور معرفت کے دروازے کو بند نہیں کیا، بلکہ اس نے اسے اجازت دی ہے کہ وہ علم و ادب کے میدان میں آئے اور معنوی کمال کی بلندیوں تک رسائی حاصل کرے۔ جی ہاں، اسلام نے اس معاملے میں اس لیے شرائط معین کی ہیں کہ وہ ان شرطوں کی حدود میں رہتے ہوئے زندگی بسر کرے، وہ اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کرے، اپنے جسم کی نمائش سے پرہیز کرے، اس طرح ان تمام امور سے بچے جو اس کی رسوائی کا سبب بنتے ہیں۔